والصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ تقلید کے تعلق سے ہماری گفتگو چل رہی ہے، جس میں آپ حضرات نے یہ بات ضرور سماعت کی کہ مسلمانوں میں دو طریقے کے لوگ ہوتے ہیں، ایک جو اتنا علم رکھتا ہو جو قرآن و حدیث سے مسئلہ نکال سکے، اور جو اتنا علم نہ رکھے اس کو تقلید کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ تو میں آپ سے یہ کہا تھا کہ قرآن مجید سے میں آپ کو دلیل پیش کروں گا تاکہ آپ کا ذہن بالکل مطمئن ہو جائے اور آپ کو یہ بات یقینی طور پر جو ہے پتہ چل جائے کہ آج تک جتنے بھی لوگ مسلمان گزرے ہیں سب کے سب مقلدین گزرے ہیں، تقلید کرنے والے گزرے ہیں، اور وہ بالکل قرآن و حدیث کو ماننے والے لوگ تھے۔ دوسری چیز یہ کہ آپ اس بات کو بھی اچھی طریقے سے سمجھ گئے کہ ہمارے لیے ہر ایک مسئلے پر تقلید کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ جیسے کہ عقیدے کا جو مسئلہ ہے، عقیدے میں کبھی کسی کی تقلید جائز نہیں ہے، عقیدے کے لیے قرآن و حدیث کی دلیل ضروری ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو مسئلہ قرآن و حدیث سے بالکل صریح طور پر واضح طور پر ظاہر ہو اس کا حکم، اس میں غور و فکر کی کوئی گنجائش نہ ہو، تو اس مسئلے میں بھی ہم تقلید نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر جیسے نماز فرض ہے یا ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، اب یہ تمام نمازیں قرآن و حدیث سے بالکل واضح طور پر ظاہر و باہر ہے، تو اب ہم یہ بات بالکل بھی نہیں کہیں گے کہ ظہر کی نماز اس لیے واجب ہے کہ امام اعظم نے کہا ہے، بلکہ ظہر کی نماز اس لیے فرض ہے کہ اللہ اس کے رسول کا فرمان ہے۔ تو واضح طور پر جو حکم بالکل ظاہر ہو اس میں بھی تقلید کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ اب تقلید کرتے ہیں کس مسئلے میں؟ صرف اس مسئلے میں کرتے ہیں جس مسئلے کو قرآن و حدیث نے مکمل طور پر واضح نہ کیا ہو، اور اس میں تشریح اور جو ہے توضیح کی ضرورت ہو، تو اس میں مجتہدین جو ہیں غور و فکر کر کے اس میں مسئلے کو نکالتے ہیں اور ہمارے لیے حکم بیان کرتے ہیں۔ اب آئیے اس کی دلیل کیا ہے وہ آپ کو سامنے رکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلی جو آیت ہے یہ سورہ فاتحہ جو الحمدللہ ہے، اسی سورہ کی یہ آیت ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ ہم کو سیدھا راستہ چلا، ان کا راستہ چلا جن پر تو نے احسان کیا۔ یہ پہلی آیت ہے جو تقلید پر دلالت کرتی ہے۔ کیسے؟ اب دیکھیے اس آیت کریمہ میں ہم کیا کہتے ہیں کہ جس پر اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ صراط مستقیم، یعنی ہم دعا مانگتے ہیں اللہ ہمیں ان کا راستہ چلا جن پر تو نے احسان کیا۔ مطلب یہ ہوا کہ احسان جن پر ہوا ہے وہی صراط مستقیم ہے۔ جو لوگ جن پر اللہ نے احسان کیا ہے وہی صراط مستقیم ہے، اور اسی صراط مستقیم کے چلنے کی ہم دعا مانگتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جس پر اللہ کے نیک بندے چلے ہوں، اور وہ تمام مفسرین، اور وہ نیک بندے کون ہیں؟ تمام مفسرین ہیں، محدثین ہیں، فقہا ہیں، اولیاء اللہ ہیں، غوث قطب ہیں، ابدال ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اور وہ یہ جتنے بھی لوگوں کے نام لیے گئے، مفسرین، محدثین، فقہا، اولیاء اللہ، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ اللہ کے نیک بندے ہیں، اور اللہ کے نیک بندے گویا کہ صراط مستقیم ہیں۔ اور یہ جتنے بھی مفسرین، محدثین، فقہا ہیں، یہ سب کے سب مقلد گزرے ہیں، یعنی کوئی ایسا نہیں جو غیر مقلد ہو، لہٰذا تقلید ہی سیدھا راستہ ہوا۔ کوئی محدث و مفسر، ولی وغیرہ
جو ہے غیر مقلد نہیں گزرا۔ غیر مقلد وہ ہے جو مجتہد نہ ہو پھر تقلید نہ کرے، جو مجتہد ہو اور وہ تقلید نہ کرے تو وہ غیر مقلد نہیں ہے، کیونکہ مجتہد کو تقلید کرنا منع ہے۔ اب یہ بھی مسئلہ آپ کو واضح طور پر سمجھ میں آ چکا کہ ہر ایک بندہ تقلید نہیں کر سکتا۔ جو بندہ خود مجتہد ہو، جس بندے کے اندر اتنا علم ہو کہ وہ خود قرآن و حدیث سے مسئلہ نکال سکے، تو اس بندے کے لیے بالکل جائز نہیں ہے کہ وہ کسی اور کے تقلید کرے۔ جیسے کئی ایک علماء اور کئی ایک ائمہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح سے امام اعظم ابو حنیفہ مجتہد ہیں، اسی طریقے سے دیگر ائمہ جیسے امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل یہ بھی جو ہے مجتہد ہیں، تو اب ان کا ایک دوسرے کی تقلید کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے امام محمد اور امام ابو یوسف یا ابن مبارک علیہم الرحمہ یہ تمام کے تمام مسئلے میں مجتہد ہے اور اصول میں جو ہے مقلد ہیں۔ اصول میں کسی نہ کسی ایک امام جیسے امام اعظم کے مقلد ہیں اور مسئلے میں خود مجتہد ہیں۔ تو جب مسئلے میں خود مجتہد ہوئے تو اب مسئلے میں ان کے لیے بالکل بھی جائز نہیں ہے کہ وہ امام اعظم کے مسئلے پر عمل کرے یا امام ابو یوسف امام محمد کے مسئلے پر عمل کرے یا امام محمد امام ابو یوسف کے مسئلے پر عمل کرے، یہ بالکل بھی ان کے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ خود مجتہد ہیں۔ تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ یہاں پر جو دعویٰ کیا گیا، یہ دعویٰ بالکل آپ غور سے سنیں، کہتے ہیں جتنے بھی مفسرین، چونکہ ہم نے آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ جس آیت کریمہ جو ہے سورہ فاتحہ میں جو آیت کریمہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا، سیدھا راستہ یعنی ان کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا۔ اب سیدھا راستہ کون ہے؟ تو اللہ کے نیک بندے جن پر چلے ہوں، اور اللہ کے نیک بندے یعنی مفسرین، محدثین، فقہا، یہ سب کیا ہیں؟ اللہ کے نیک بندے۔ تو جب اللہ کے نیک بندے یہ سب ہیں تو یہ سب کے سب مقلد گزرے ہیں، بشرطی کہ ان میں سے کوئی مجتہد نہ ہو۔ اگر مجتہد تھے تو پھر ان کے لیے تقلید ہی جائز نہیں تھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اب وہ بندہ تقلید اگر نہیں کیا ہے تو ان کو جو ہے ہم غیر مقلد نہیں کہیں گے۔ وجہ کیا؟ کہ وہ خود مجتہد تھے۔ لیکن اگر کوئی بندہ مجتہد نہیں تھے، جیسے امام غزالی اور اسی طریقے سے امام رازی وغیرہ، امام ترمذی، امام ابو داؤد، یہ تمام ائمہ جو ہے یہ مجتہد نہیں تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب مجتہد نہیں تھے تو یہ مقلد ضرور ہیں، تو مقلد یہ سب کے سب گزرے ہیں۔ امام ابو داؤد بھی یعنی صحیح ستہ کی جو کتاب ہے ابو داؤد شریف، ان کے لکھنے والے بھی مقلد تھے۔ امام ترمذی جو جامع ترمذی صحیح ستہ کی کتاب میں سے ہے، اس کتاب کو لکھنے والے بھی مقلد تھے۔ بہرحال اب اس آیت سے آپ کو تقلید کا جو معنی ہے وہ بھی اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا، اور دیگر لوگ بھی تقلید کیے ہیں یہ بھی آپ کو پتہ چلا۔ اگلی آیت کہتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت پر، یعنی کسی بھی انسان پر اللہ تعالیٰ اس کی بوجھ سے زیادہ، اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ طاقت سے زیادہ کام کی خدا تعالیٰ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ تو جو شخص اجتہاد نہ کر سکے اور قرآن سے مسائل نہ نکال سکے، اس سے تقلید نہ کرانا اور اس سے استنباط کرنا طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنا ہے۔ جب غریب آدمی پر زکوٰۃ اور حج فرض نہیں ہوا تو بغیر علم والے کے لیے مسئلہ نکالنا کیسے ضروری ہو جائے؟ اب یہ بھی آپ دیکھیے قرآن مجید میں جو اللہ نے فرمایا کہ کسی بھی انسان پر اللہ تعالیٰ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، تو جب بوجھ نہیں ڈالتا تو پھر یہ بھی آپ غور کریں کہ جو بندہ علم نہ رکھتا ہو یا اتنا علم نہیں رکھتا ہو کہ وہ قرآن سے مسئلہ نکال سکے، اور اس کو کہہ دیا جائے کہ بھائی تمہارے سامنے قرآن ہے، حدیث ہے، تم خود پڑھو اور اس کے بارے میں کیا حکم ہے وہ خود جو ہے ڈیسائیڈ کر لو،
تو اس بندے کے لیے وہ بوجھ ہوگا، اس لیے کہ وہ علم نہیں رکھتا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جس بندے کے پاس علم نہیں ہے اور اس کو اس طریقے کا حکم دے دینا، یہ اس کے اوپر بوجھ ڈالنا ہوا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی غریب پر زکوٰۃ کو فرض نہیں کیا ہے، کسی غریب پر حج کو فرض نہیں کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے بوجھ ہو جائے گا۔ تو جب یہ چیزیں اس کے لیے بوجھ ہوگا اور اسی لیے اللہ نے حکم نہیں دیا، تو پھر بے علم یعنی جو علم نہیں رکھتا ہو اس کے لیے کیسے حکم ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن و حدیث سے ڈائریکٹ حکم کو نکالے؟ اسی لیے ایسے لوگوں کے لیے اب ضروری ہے کہ علم والوں کی جو نکالے ہوئے جو مسائل ہیں ان مسئلوں پر عمل کریں۔ اور یہ بات بالکل آپ کو بھی باتیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی کہ آج کل گلی کوچوں میں جو آج ہمارے سامنے لوگ آ رہے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں، میرا چیلنج ہے آپ ان کو قرآن و حدیث سامنے دے دیں اور اس کے بعد میں آپ سے فلائٹ کی نماز کے مسئلہ پوچھ لوں، ٹرین کے اوپر کی نماز کے مسائل پوچھ لوں، یا پھر جو کنواں وغیرہ ہوتا ہے، اس کنویں میں اگر کوئی مردار مر جائے تو اس کی ناپاکی کا کیا حکم ہے، کتنا دن تک ناپاک مانا جائے گا، اور اس جانور کو گرے ہوئے کتنے دن ہے ابھی تک کسی نے دیکھا نہیں تھا، تو اس کنویں سے جتنے بھی لوگوں نے وضو بنایا ہے اتنے لوگوں کی نمازوں کا کیا حکم ہوگا۔ کوئی ایک بندہ جو گلی کوچوں میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم تقلید نہیں کرتے، کسی امام کو نہیں مانتے، تو اس سے میرا یہ جو ہے نا چیلنج رہے گا کہ وہ ایک قرآن و حدیث سے یہ مسئلہ مجھے نکال کے دکھا دے کہ اس کنویں کا مسئلہ کیا ہوگا، ان نمازیوں کی نماز کا مسئلہ کیا ہوگا، ان کے وضو کا حکم کیا ہوگا جس کنویں میں کوئی مردہ جو ہے پڑا ہوا تھا، چونکہ مردہ ناپاک ہوتا ہے، تو جب کسی کنویں میں وہ گرے گا یا مرا پڑا رہے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا پانی بھی ناپاک ہوگا، تو وہ پانی کا کیا حکم ہوگا، اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، اور ان نمازیوں کی نماز کا حکم کیا ہوگا جنہوں نے اس کنویں سے پانی نکال کر کے جو ہے وضو بنا کر نماز پڑھا تھا، ان کی نمازوں کا کیا حکم ہوگا۔ تو خدا کی قسم دیکھیے یہ تمام مسائل ایسے ہیں جو بغیر مجتہد کے کبھی حل ہو ہی نہیں سکتے، سمجھ گئے، بغیر مجتہد کے کبھی حل ہی نہیں ہو سکتے۔ اور آگے آیت کریمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور حکم والوں کی جو تم میں سے ہوں۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 لوگوں کے حکم دیا اطاعت کرنے کا، ایک اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو حکم والوں ہوں، حکم والے، اور حکم والے سے مراد یہ فقیہ ہیں کہ جو فقیہ ہوں، جو مجتہد ہوں، ان کے امر یعنی ان کی جو ہے نا باتوں پہ اطاعت کرو۔ یہ 3 طریقے کے جو ہے نا یہاں پر کیٹیگری ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ کی اطاعت کرو۔ ابھی اس آیت میں 3 ذاتوں کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، یعنی اللہ کی اطاعت کرو، رسول اعظم کی اطاعت کرو، اور امر والوں یعنی فقیہ جو مسئلہ استنباط کرے، علماء۔ مگر کلمہ یہاں پر اطیعوا 2 جگہ لایا گیا۔ اب یہ 2 جگہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، 2 جگہ اطیعوا کہا گیا۔ اطیعوا کا معنی اطاعت کرو یعنی اس کو مانو، اس کو جو ہے عمل کرو۔ اب یہ 2 جگہ لانے کی وجہ کیا ہے، اسی میں آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی، اور اس کا خلاصہ انشاءاللہ میں کل آپ کے سامنے کروں گا۔ البتہ آج آپ کو یہ قرآن پاک کی 2 آیتیں آپ کے سامنے رکھی گئی، جس میں ہم نے سب سے پہلی آیت رکھی دلیل کے طور پر کہ تقلید کس طرح سے جائز ہے۔ آگے حالانکہ اور بھی مجتہد کے بارے میں خاص دلیل آئے گی، لیکن یہاں پر مطلق تقلید کی، مطلقاً جو تقلید کرنے کا حکم ہے قرآن مجید میں وہ کہاں سے ہے۔ تو سب سے پہلی آیت آپ کو سمجھ میں آئے کہ سورہ فاتحہ میں جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، ان کا راستہ چلا جن پر تو نے احسان کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صراط مستقیم احسان پانے والے لوگ ہیں، اور جب احسان پانے والے لوگ صراط مستقیم ہیں تو احسان پانے والے لوگ کون ہیں، ان کے بارے میں اگر ہم غور کریں تو وہ مفسرین ہیں، محدثین ہیں، فقہاء ہیں، اولیاء اللہ ہیں، غوث کتب ہیں، ابدال ہیں،
یہ سب کے سب اللہ کے نیک بندے، یہ صراط مستقیم ہے۔ تو احسان پانے والے لوگ ہیں، اور احسان پانے والے لوگ گویا کہ صراط مستقیم ہے، یعنی کہ سیدھا راستہ ہے۔ تبھی تو ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں ان کا راستہ چلا جن پر تو نے احسان کیا۔ تو وہ اب جب یہ صراط مستقیم ہوئے تو ان میں اگر ہم غور کر کے دیکھتے ہیں تو یہ سب کے سب مقلد گزرے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی مجتہد رہے ہوں تب تو ٹھیک ہے کہ مجتہد کے لیے جائز ہی نہیں کہ وہ تقلید کرے، تو وہ غیر مقلد، اب ان کے لیے غیر مقلد کا لفظ استعمال نہیں کریں گے کہ وہ غیر مقلد تھے، فلاں صاحب غیر مقلد تھے، یعنی کسی امام کا نام لے کر کے کہ بھائی وہ غیر مقلد تھے، انہوں نے تو تقلید کیا ہی نہیں، تو یہ مسئلہ نہیں، بلکہ وہ خود مجتہد تھے، اس لیے ان کے لیے جائز ہی نہیں تھا کہ وہ کسی اور کی تقلید کرے۔ لیکن اگر کوئی اتنا علم نہ رکھتا ہو جو مجتہد کے درجے تک پہنچے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امام غزالی اتنے بڑے عالم دین، امام رازی اتنے جید علماء عالم دین میں شمار ہوتے ہیں، اسی طرح امام ترمذی، امام ابو داؤد جنہوں نے موٹی موٹی کتابیں حدیث کی لکھی ہیں، یہ اتنے بڑے بڑے جید علماء، اور خود غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بایزید بستامی، شاہ بہاء الحق نقشبندی، یہ تمام جید اللہ کے ولی اور جو ہے ایک جید علماء میں جو ہے ان کا نام شمار ہوتا ہے، یہ تمام کے تمام جو ہے مقلد تھے اور ان میں سے ایک بھی مجتہد نہیں تھے۔ تو آپ غور کر سکتے ہیں کہ جو ترمذی شریف لکھا ہو جو سیاہ ستہ میں شمار ہوتی ہیں، اسی طریقے سے ابو داؤد شریف جو حدیث کی ایک اہم کتاب ہے اور سیاہ ستہ میں اس کا شمار ہے، وہ ان کے لکھنے والے بھی انہوں نے کسی امام کی تقلید کی ہے مسئلے میں۔ تو آپ غور کر سکتے ہیں کہ پھر آج کل کے لوگ جو یہ دعویٰ کریں کہ ہم نے جو ہے خود قرآن و حدیث سے مسئلہ نکالنا ہے یا نکال کر کے عمل کرنا ہے، تو یہ کتنی بڑی جو ہے غلطی ہوگی۔ مزید آگے آپ کو اور دلیلیں مل جائے گی قرآن پاک کی، جیسے اگلی آیت ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں علم والے سے پوچھو اگر تم کو معلوم نہ ہو تو، یعنی تم کو اگر علم نہ ہو تو علم والوں سے پوچھو، یہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے۔ تو ان سب آیتوں کا کیا مطلب ہے آگے انشاءاللہ میں ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔